النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، نبی مومنوں کی جان سے زیادہ قریب ہے۔ ایمان لانے والا ہونے کی حیثیت سے، ایمان والا ہونے کی حیثیت سے تیری شان کیا ہے؟ نبی تیری جان سے زیادہ قریب ہے۔ مطلب یہ ہے کہ تیری تکلیفوں کا درد تجھے بعد میں ہوتا ہے، پہلے مصطفیٰ جان رحمت اس کو محسوس فرماتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، یہ عزت والے وہ رسول ہیں تمہارے درمیان تشریف لائے، اور ان کی شان یہ ہے تمہارا مشقت میں پڑنا ان کو بے چین کر دیتا ہے، ان کو بے قرار کر دیتا ہے، ان کو مضطرب کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر، رب کی بارگاہ میں تمہارا بھلا چاہنے کے اعتبار سے یہ بہت زیادہ، اللہ اکبر، تو یہ بہت زیادہ تم پر بھلائی کے طلب کرنے والے ہیں، اور ان کی شان یہ ہے یہ مومنوں پر کمال مہربان ہے۔ ماں جتنا مہربان ہے اس سے زیادہ نبی مہربان ہے مومنوں پر، باپ جتنا مہربان ہے اس سے زیادہ نبی مہربان ہے مومنوں پر۔ اللہ اکبر، ہمارے دکھوں سے ہمیں اتنی تکلیف نہیں ہوتی جتنا مصطفیٰ جان رحمت بے چین ہوتے ہیں۔ اس کے بعد مومن ہو موت ہے اور اس کو خبر تک نہیں ہوتی۔ ارے خبر کیسے ہو سکتی ہے؟ کیونکہ جب مومن دنیا سے جاتا ہے تو سرہانے پر مصطفیٰ جان رحمت تشریف لاتے ہیں، ادھر رسول اللہ کا جلوہ نظر آتا ہے، ادھر اس کی روح عالم بالا کو جاتی ہے۔ آپ کی طلعت کو دیکھا جانتی، قبر میں پہنچا تو دیکھا آپ ہے۔ اندازہ تو کرو مومنو، اگر حسن یوسف سامنے ہو تو انگلیاں کٹنے کا درد نہیں ہوتا، حسن مصطفیٰ سامنے ہو تو روح نکلنے کی تکلیف کیسے ہو سکتی ہے؟ جان تو جاتے ہی جائے گی قیامت، یہ ہے جان تو جاتے ہی جائے گی قیامت، یہ ہے اب یہاں مرنے پہ ٹھہرا ہے نظارہ تیرا۔ مومن ہونے کا فائدہ یہ ہے اللہ کے رسول سر بالی خود تشریف لاتے ہیں۔ یہ صرف مومنوں کی موت ہے، جو مومن نہیں ہے کبھی وقت رہے گا تو ان کی موت بیان کی جائے گی تو آپ کو حیرت ہوگی۔ سیدنا ابراہیم خلیل علیہ السلام فرماتے ہیں اگر مومن کی موت کے وقت حضرت ملک الموت جس نورانی اور خوبصورت شکل میں آتے ہیں، مومن کو کوئی انعام نہ بھی ملے، صرف وہ شکل ہی دیکھ لے حضرت موت کی، ملک الموت کی، تو بھی اس کے لیے بہت بڑا انعام ہے۔ جب ملک الموت اتنے خوبصورت نظر آتے ہیں تو مخدوم ملک الموت مصطفیٰ جان رحمت کے حسن کا عالم کیا ہو؟ کیا حسن ہے اے سید ابرار تمہارا، اللہ بھی ہے طالب دیدار تمہارا، اور کیوں دید کے مشتاق نہ ہو حضرت یوسف، اللہ کا دیدار ہے دیدار تمہارا۔ موت بھی آسان ہو رہی صرف ایمان کی وجہ سے، ایمان وہ چیز ہے۔ اور اس کے بعد مومن کی قبر، اگر وقت ہو تو اس پر بھی گفتگو ہو، لیکن صرف اشارہ دیتا ہوں، مومن کی موت بھی وہ موت ہے جب تک مومن خود مرنا نہیں چاہتا اس وقت تک اللہ اس کی موت کا فیصلہ نہیں فرماتا۔ یہ بھی ایک عنوان ہے، پہلے مومن تیار ہوتا ہے مرنے کے لیے، اس کے بعد قدرت اس کی موت کا فیصلہ کرتی ہے۔ بڑے عظیم مفسر حضرت مجاہد وہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جن لوگوں نے کہا بے شک ہمارا رب اللہ ہے، جنہوں نے اللہ کو رب مانا، سن لو غور، اللہ کو رب مانا، اللہ رب ہے اور صرف اللہ رب ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ نہ چاند کی عبادت ہے، نہ سورج کی عبادت ہے، نہ ستاروں کی عبادت ہے، نہ درختوں کی عبادت ہے، نہ دریاؤں کی عبادت ہے، نہ نفع کی عبادت ہے، نہ نقصان کی عبادت ہے، نہ جانور کی عبادت ہے، نہ پتھر کی عبادت ہے۔ عبادت کسی کی نہیں ہے، عبادت صرف وحدہ لا شریک اللہ رب العزت کی ہے، کیونکہ عبادت اللہ اکبر معبود وہی ہے، عبادت کا حقدار وہی ہے، اسی کو عبادت زیبا ہے۔ کوئی عبادت کے کوئی فرشتے کی عبادت نہیں کی جا سکتی، کسی نبی کی عبادت نہیں کی جا سکتی، کسی ولی کی عبادت نہیں کی جا سکتی۔ انسان کا سر اتنا قیمتی ہے
کہ وہ عبادت کے اعتبار سے کسی کے آگے نہیں جھکے گا، صرف ایک ذات ہے، وہ اللہ کی ذات ہے۔ عبادت تو کعبے کی بھی جائز نہیں ہے۔ جب ہم کعبے کی عبادت نہیں کرتے تو مٹی، پتھر، درخت، شجر، حجر کی عبادت کیسے کر سکتے؟